دلشاد کی زندگی میں یہ راز کسی آہستہ سی سرگوشی کی طرح پھیلا کہ شاید کسی کو نیلو کے ماضی کا پتہ چل گیا ہے، وہ ماضی جو برسوں خاموشی میں لپٹا رہا، کیونکہ نیلو کی شادی تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور اس حقیقت نے دلشاد کے دل پر ایک مستقل بوجھ رکھ چھوڑا تھا۔ مگر اصل سچ یہ تھا کہ دلشاد اور نیلو کے درمیان جو رشتہ تھا وہ کبھی بے راروی نہیں، بلکہ حالات کی سختی کا شکار ایک ادھورا خواب تھا۔ دلشاد اس وقت غربت کے ایسے حصار میں قید تھا جہاں خواہشیں تو تھیں مگر وسائل نہیں، ارادے تھے مگر طاقت نہیں۔ وہ نیلو سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر خالی ہاتھ کسی کے دروازے پر رشتہ لے جانا اس کے لیے اپنی خودداری کو توڑنے کے مترادف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نیلو سے شادی نہ ہو سکی۔ اس ناکامی کا روحی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جیسا کہ لوگوں نے بعد میں کہانیاں بنا لے۔ روحی تو دلشاد کی زندگی میں اس وقت آئی جب زخم لگ چکے تھے اور امیدیں بکھر چکی تھی۔ نیلو کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جس کے ساتھ اس نے زندگی نبھانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا۔ رسمیں پوری ہوئیں، تصویریں بنے، مگر دلشاد جانتا تھا کہ کچھ مسکراہٹوں کے پیچھے خاموش سسکیاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور دلشاد نے اپنی غربت سے لڑتے لڑتے خود کو بدلنے کی کوشش کی، مگر ماضی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پھر جب کسی نے نیلو کے بارے میں پرانی باتیں کریدیں تو افواہیں پھر سے زندہ ہو گئی، الزام دلشاد کے نام پر آئے۔ کسی نے کہا کہ اس نے روحی کی وجہ سے نیلو کو چھوڑ دیا، کسی نے اسے بزدل کہا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ حالات کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ غربت نے اس سے صرف نیلو نہیں چھینی تھی بلکہ اس کی آواز، اس کا حق وضاحت اور اس کی خوشیاں بھی چھین لی تھی۔ دلشاد آج بھی یہ مانتا ہے کہ نیلو کی شادی کے بعد اس کا نام اس سے جوڑنا ظلم ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ادھوری محبتیں انسان کے اندر زندہ رہتی ہیں، وہ کسی رشتے کو توڑتی نہیں مگر دل کو خاموش کر دیتی ہیں۔ نیلو نے اپنی زندگی سنبھال لی، روحی نے دلشاد کو سہارا دیا، مگر دلشاد کے اندر ایک سوال آج بھی سانس لیتا ہے کہ اگر اس وقت غربت اس پر طاری نہ ہوتی، اگر اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے، تو شاید یہ کہانی کسی اور انجام تک پہنچتی۔ مگر زندگی شاید پر نہیں چلتی، وہ تو انسان کو اس کی مجبوریوں سمیت قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور آخر میں دلشاد کے حصے میں بس